دیکھو الیکشن کمیشن کے سلسلے میں نے ایک عرض کرنا ہے ضرور. یہ ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن جو ہے یہ مور دین ایک سال الیکشن کمیشن میں پڑا رہا. اس کا پہلا نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے 4 دسمبر 22 کو آیا تھا. 2 موقعوں پہ الیکشن کمیشن نے اس میٹر کو آرڈر کے لیے ریزرو کیا اور اسی دوران 6 مہینے ضائع ہو گئے. اب جب کہ یہ میٹر پینڈ ہے اور درخواست پہ درخواست ہم دے رہے ہیں کہ کائنڈلی ہمارا سرٹیفکیٹ جس طرح 175 پولیٹیکل پارٹی کا سرٹیفکیٹ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے، جس وقت آپ کے پاس پارٹی ہیڈ کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ آتا ہے کہ میں نے الیکشن کروائے ہیں، آپ ان کے سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. 22 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے نامینیشن پیپر فائل کرنے کے. اگر ہمارے کینڈیڈیٹس اپنے نامینیشن فارم پہ لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں اور تب تک آپ ہمارے سرٹیفکیٹ کا اجرا نہیں کرتے، تو ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ پھر ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آپ مانیں گے، جس سے نہ صرف ملک بلکہ جمہوریت کا نقصان ہوگا، ایک ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی. اس لیے آج بھی ہمارے الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ ہے کہ براہ کرم اس میٹر کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ٹائم فریم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قانونی کارروائیاں ہم نے پوری کی ہے، بارہا کی ہے، اس کو پورے کرتے ہوئے مہربانی کر کے اس میٹر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کرے اور اس انزائٹی کو ختم کرے، اس انسرٹنٹی کو آپ کائنڈلی ختم کر دیں. یہ الیکشن کمیشن سے میں استدعا دوبارہ کروں گا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہے، آپ کا فرض ہے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. اس میں ایک سب سے میجر پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ایسا اقدام کرنا کہ وہ الیکشن پروسیس سے باہر ہو، یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی. لاسٹ نائٹ ہم نے فرسٹ ٹائم ورچوئل جلسہ کیا ہے. آپ کو بتاؤں 4 ملین لوگوں نے اس کو ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھا ہے. اتنی پاپولرٹی آپ کو کسی بھی اور پارٹی کی نہیں مل سکتی. ہمارا 9 بجے شروع ہو گیا تھا، 2 بجے کے قریب میری آخری اسپیچ تھی. یہ ہماری پاپولرٹی ہے. اس لیے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا سرٹیفکیٹ ہر صورت ایشو کیا جائے 22 تاریخ سے پہلے، تاکہ جو نامینیشن فارم ہم فائل کریں ہمیں رسک نہ محسوس ہو کہ شاید ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، آپ کی پارٹی ممبرز بھی کر رہے ہیں کہ وکلا نے اس جماعت کو ہائی جیک کر لیا. آپ سارے وکیل ہیں، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ اندر، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پارٹی اور اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ اکبر اس بابر کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اسے کہو سارے لوگ جو سفر ہوئے، ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑی رہی، آپ کہاں تھے؟ یہ پلانٹڈ آدمی ہے، جہاں سے کوئی پلانٹ کر کے لے کے آتا. مناظرے کے چہرے میں مناظرے کی کوئی، میں اگر اس کی وقت سمجھوں کہ وہ ڈگنیفائڈ پرسن ہے تو ہم مناظرے کے دیتے. ایک بندہ پلانٹڈ آدمی ہے جو بار بار آ رہا ہے. منسٹر صاحب، اگر خیبر ٹی وی کی طرف سے آپ کو موقع ملے کہ آپ اور اکبر اس بابر آئیے، ایک فورم آپ کو دیتے اور مناظرہ کریں. دیکھیے بابر نہ ہم اس کی سٹینڈنگ کو ایکسپٹ نہیں کرتے. سو لیٹ اٹ گو. پشاور ہائی کورٹ میں آپ کا کیس پینڈنگ ہے، کوئی بھی آخری فیصلہ الیکشن کمیشن کو دینے سے رکا ہوا ہے. جی، اس دوران اگر نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھو ہائی کورٹ میں ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں خدشہ تھا الیکشن کمیشن کوئی ایڈورس آرڈر نہ کرے. الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ نے ایڈورس آرڈر سے روکا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی، علی صاحب نے پٹیشن فائل کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایڈورس آرڈر نہ پاس کرے. کمیشن کے سامنے جب ہم نے استدعا کی کہ اس کو ایڈجرن کرے، کمیشن نے کہا ہم سنتے ہیں میٹر کو، اگر آپ کے حق میں فیصلہ کرنا ہوا تو ہمیں نہیں روکا ہے، اگر ایڈورس کرنا ہوا تو پھر ہم آرڈر نہیں کریں گے. ہماری بھی استدعا ہے کہ آپ ہماری ایکسپلینیشن سے اگر سیٹسفائیڈ ہے پروسیڈ ود اٹ اور ہمیں سرٹیفکیٹ ایشو نکالا جب آپ کی اسناد کی مقرر ہوا کیس. اچھا کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ اپنے ورکروں کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری کریں گے یا صرف وکلا کو؟ نہیں، وہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، وہ سارے لوگ ہوں گے، وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے اور پراپر طریقہ کار ہم اڈاپٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے جو سب بھی سے شامل ہو رہے ہیں ان کو ٹکٹ دیں گے آپ؟
नहीं देखो वो पार्टी का डिसीजन है, कोई आज शामिल होने वाले नहीं, जो आज कल शामिल हो रहे हैं उसका नहीं है। कल इंटरनेट लगाए गए ये देखो ना, ये घबराई हुई, मकबूलियत से इतने घबराई हुए कि इस मॉडर्न टाइम में जब पूरी दुनिया रात को देखती है और स्पेशली जब वीकेंड पे देखती है, आप स्लो डाउन करते हैं। अगर ऐसा किया गया जो मैंने नॉलेज में आया कि ऐसा किया गया तो बड़ी गलत है। प्रिंसिपल साहब आप ये बता दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन का मिजाज है वो तो ऐसे लग रहा है कि बल्ला आपको नहीं दे रहे, तो अगला आपका क्या स्टेप होगा? और दूसरा ये जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो इस सर्टिफिकेट जारी करने में रुकावट हो सकता है? नहीं देखो, सर्टिफिकेट इशू करने में पेशावर हाई कोर्ट की रुकावट, जजमेंट जो है वो रुकावट नहीं है। उन्होंने तो फकत एडवर्स ऑर्डर रोक के रखा है, ये नहीं कहा है कि आप कोई फाइनल ऑर्डर ना करें, उसको तो हमारे खिलाफ का लिखा है, बाकी नहीं लिखा, उसके हिसाब से वो इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हमें, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भला मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं दे रहे तो हमें अदलिया पे एतमाद है, इंशाल्लाह ताला अदलिया इंटरवीन करेगी इस मामले में। क्या कहेंगे सर, जो ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने उन इमरान को निकाला जब समाअत की केस मुकर्रर और ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको एक तफसील बताऊं, ये लोग ये कहते रहे कि हमने इनको निकाला आपकी तरसीब। मैं चीफ इलेक्शन के कमिश्नर के तौर पे पीटीआई का काम करता था। हमारे आईन में ये लिखा हुआ है कि पार्टी मैनेजमेंट सेल होगा और वो पार्टी मैनेजमेंट सेल सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन कंपनी जो इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करती है, उसके थ्रू हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया था। और मैंने एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जबकि हमें खदशा था कि ऑर्डर आ नहीं रहा, 31 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने ऐप वालों को कहा था कि अब हमारा मेंबरशिप फ्रीज होगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन अपने वोटर लिस्टों को फ्रीज करता है। इसमें से न किसी को हमने निकाला न उसके बाद हमने डाला। इसलिए मैंने आपके साथ जो फिगर कोट किया था वो 8,37,950 हमारे टोटल मेंबर है। इसमें 6,62,000 पाकिस्तानी है लोकल, बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें मेंबर है। वो कभी भी नहीं हो सकता, वो में कोई भी आ जाए, वो ऐप आपको खुद बताता है। मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मैं तो इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा मेरे साथ ऐप मौजूद है, मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। ये मैंने अगर इलेक्शन कमीशन की आज की हेयरिंग को देखें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रूल ऐसा है कि आपसे बल्ला ले लिया जाए। 2-4 लाख जुर्माना करके मामले को निपटाया जा सकता है, लेकिन ख्वाहिशात बल्ला वापस ले लिया जाए तो आप दोबारा कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उससे फिर इलेक्शन डिले हो। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों को भी अंदाजा हुआ कि अली साहब ने तो हर सूरत हमारा वो भला होना चाहिए। चलो जी।